اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. صدق اللہ العظیم. جس طرح خطیب محترم سے آپ نے میری گفتگو کا عنوان سنا کہ اللہ کے پیغمبر کس انداز اور اسلوب میں لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے اور آپ کی دعوت کیا تھی. جب مجھے یہ پیغام ملا مولانا کاشف منظور صاحب نے راستے میں مجھے یہ عنوان بتلایا تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ ابھی تو تھوڑے دن ہوئے ہیں یہاں تحریک دعوت توحید کے زیر اہتمام میرج ہال میں بہت بڑا اجتماع ہوا اور پھر توحید ریلی منعقد ہوئی تو ہمارے شیخ بھی وہاں موجود تھے اور حضرت شیخ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی بھی تشریف فرما. تو اس عنوان پہ میں نے وہاں گفتگو کی کہ اللہ کے پیغمبر کس طرح دعوت دیتے تھے اور ہمارے سٹیج پہ کیا کیا کمزوریاں سرزد ہو چکی ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اصلاح کے لیے قدم اٹھانا چاہیے. تو بہرکیف آج بھی اسی عنوان کے حوالے سے مزید چند آیات اور حوالے ذکر کیے جا رہے ہیں. فرمایا کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ میری دعوت کا آغاز اور اس کی ابتدا مرکزی عنوان یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، وہ نماز کی شکل میں ہو، روزہ زکوٰۃ حج کی صورت میں ہو. سب کا مرکزی نقطہ نگاہ اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو اس کی اطاعت اور تابعداری پہ آمادہ کرنا ہے. نبی علیہ السلام مکہ معظمہ میں پہلے 3 سال تک لوگوں کو انفرادی دعوت دیتے رہے. جن لوگوں کے بارے میں آپ کو تجربہ، مشاہدہ اور یقین تھا کہ یہ لوگ میری بات کو جلدی قبول کر جائیں گے، تسلیم کر جائیں گے،
پہلے 3 سال تک آپ نے اپنی توجہ انہی پہ مرکوز رکھی، اور ان سالوں میں مکے کا شاید ہی کوئی گھرانہ خاندان ہوگا کہ جس میں 1 2 3 کچھ نوجوان مسلمان نہ ہوئے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی دعوت کے لیے دوسرا قدم اٹھایا، حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے محبوب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے عزیز و اقربا کو بلائیں اور انہیں یہ دعوت پیش فرمائیں۔ سیرت کی کتابوں میں تفصیل موجود، آپ نے اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو بلایا، حسب توفیق اس کے لیے کھانے پینے کا کچھ بندوبست فرمایا۔ جب لوگ کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعوت کو فرمایا، آغاز کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ لوگوں، اگر دنیا کی غلامیوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر لوگوں کی محتاجیوں سے مامون ہونا چاہتے ہو تو قولوا لا الہ الا اللہ، پھر لا الہ الا اللہ پڑھو، اسے سمجھو اور اس کے تقاضے پورے کرو۔ میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ مکہ معظمہ میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ 5 ضمانتیں دیا کرتے تھے۔ آج بڑی سے بڑی جماعت یہ گارنٹیاں اور ضمانت نہیں دے سکتی۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا وہ جامع تصور وہ ہم پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہماری توحید چند ایک مسائل پہ مشتمل، جس وجہ سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور نسلوں سے یہ کلمہ جپنے والے، ان کے اندر بھی کوئی امتیاز نہیں پایا جاتا۔ مارکیٹیں دیکھ لو، ایک لا الہ الا اللہ پہ یقین بھی رکھتا ہے، تہجد گزار بھی ہے، حج اور عمرے کی ادائیگی کا اہتمام بھی، مگر مارکیٹ میں بیٹھا ہوا شاید ہی کوئی یہ کہے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ ملاوٹ کرتا ہے، نہ وہ کھال اتارتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ کیوں ہوا؟ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کا مقصد، اس کے تقاضوں کو پہلے ہم سمجھ ہی نہیں سکے، اور شاید سٹیج کے کسی پہلو پہ بھی یہ کمزوری معلوم کی جا سکتی ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ دعوت لے کے آپ اٹھے، اس کے بعد پھر حکم ہوتا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کہ اے پیغمبر اسلام، وقت آ گیا ہے کہ اب حرم سے نکل کر چوکوں اور چوراہوں پہ کھڑے ہو کر
سرے عام لوگوں کو دعوت دیں۔ پہلا طریقہ یہ، آج ہمارے بزرگوں نے، ہمارے استادوں نے، ہماری جامعات نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے جن کے تعاون سے یہ مسجد مدرسے قائم ہوئے، ان کی وجہ سے آج اللہ کا فضل ہے کہ کروڑوں لوگوں کے عقیدے تبدیل ہو گئے۔ اب چاہیے کیا تھا کہ سارے سر جوڑ کے بیٹھتے، کم از کم ایک ایک شہر میں لوگ، اور یہ فریضہ علماء کرام کا ہے کہ سر جوڑ کے بیٹھتے کہ ہمارے بزرگوں کی محنت کی وجہ سے آج ہم جہاں چاہیں رفع الیدین کے ساتھ، آمین کے ساتھ نماز پڑھیں، کوئی روکنے ٹوکنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اتنی اللہ نے کامیابی دی۔ جب میرے ذمے جماعت کی ذمہ داری تھی تو میں تلاش کر کے ان مسجدوں میں جا کے ہم جماعت کروایا کرتے تھے جو وفد کے ساتھی ہوتے تھے، جو مزارات پہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ ہمیں کبھی کسی نے روکا نہیں، کبھی کسی نے ٹوکا نہیں، دل سے دعائیں نکلتی تھیں کہ مولا کریم جن علماء کرام نے، جن کاروباری حضرات نے، جن مبلغین نے اس دعوت کو یہاں تک پہنچایا، میرے مالک وہ وقت بھی آنا چاہیے کہ اگر ہم سیاسی جلسے کر سکتے ہیں کروڑوں روپے لگا کر، تو یہ کام بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر پہلے بیت اللہ میں، پھر انفرادی طور پر، پھر اپنے خاندان کو بلایا، اور اس کے بعد صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے یہ واقعات بعض کی دنیا میں سنے ہیں۔ کاش ہم دعوت کی اور تحریک کے نقطۂ نظر سے سنتے تو ہمارے اندر کوئی حرکت پیدا ہوتی۔ لوگوں نے اپنی دعوت کو سر عام پھیلایا ہے، میلاد النبی کے موقع پہ، محرم کے موقع پہ پھیلایا یا نہیں پھیلایا؟ لیکن ہماری دعوت ابھی تک محدود ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کو اپناتے ہوئے ہم بھی سرے عام لوگوں کو دعوت دیں۔ چنانچہ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، جو وہاں آپ نے ارشادات فرمائے، آپ نے کئی دفعہ سنے ہیں، ان میں ایک یہ کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے ماضی کی گارنٹی لی۔ سورہ نور کے اندر یہ مسئلہ موجود کہ انسان کا شاندار ماضی جو ہے، انسان کا شاندار ماضی اس کے مستقبل کی ضمانت ہوا کرتا ہے۔ یہ سورہ نور کے اندر ہے۔ جب ہماری والدہ ماجدہ کے اوپر تہمت لگی تو قرآن نے سمجھایا، تم نے سنتے ہی یہ بات کیوں نہ کہہ دی کہ تم تو اپنی ماں کے کردار کو جانتے تھے۔ لہذا سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے اپنے ماضی کا حوالہ دیا کہ بتلاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ سنا ہے نا مسئلہ؟ یہ بھی سنا ہے نا انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ سب بیک زباں ہو کے بولے تھے، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ یہ ماضی کی ضمانت لے کے پھر فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب تک انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ایک لمحہ پہلے وہ آپ کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں، مگر جو ہی یہ دعوت عام آپ نے شروع فرمائی، پھر کیا ہے، گھر گھر لڑائی۔ اور اسی وقت ایک بدبخت انسان اٹھ کے بولا کہ خاکم بدھن، کہ تیرا ستیہ ناس ہو جائے، میں اس لیے بلایا تھا۔ اللہ کو غیرت آئی
ایک پوری صورت نازل فرمائی کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. پھر فرماتے چلے گئے. یہاں میں یہ بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو آپ کے عنوان کی طرف لے آتا ہوں. ابو لہب تباہ ہوا، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، کیا اسی وقت تباہ ہو گیا تھا؟ کوئی بتلائے. یہ تو میرا واعظ اس طرح بیان کرتا ہے نا کہ جس طرح ادھر یہ ہوا اور ادھر وہ پھٹک کے مر گیا. ایسا نہیں تھا. تقریباً 3 سال بعد مرا تھا. یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اللہ کی توحید حوصلہ مندی کے ساتھ اس کی دعوت دو اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. وہ چاہے گا تو تمہارے مخالف کو ہدایت دے دے گا، نہ چاہے گا تو اسے دنیا میں سزا سے 2-4 کرے گا. یہ تھی آپ کی دعوت. اس دعوت کو آپ نے مکہ معظمہ میں بھی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ لوگوں کو تک پہنچایا. اس لیے فرمایا کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. انہیں سمجھاؤ کہ میں لاٹھیاں نہیں مارتا، میں ڈانگیں نہیں چلاتا، میں فرقہ واریت نہیں پیدا کرتا، میں تمہارے اندر دشمنی کا اضافہ نہیں کرتا. یہ تو دعوت اتحاد ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. یہ امت اسی وقت متفق ہو سکتی ہے جب لا الہ الا اللہ کے اوپر اتحاد بنے گے. اس ملک میں اسی وقت ہی کلمے کا نفاذ ہوگا جب لا الہ الا اللہ کو مقدم رکھا جائے گا. چنانچہ یہ دعوت آپ مکہ معظمہ میں دیا کرتے. پھر وہ وقت آیا جب آپ کو ہجرت کرنی پڑی اور کیسی قسم پرسی کے عالم میں آپ مکہ سے نکلے تھے. آپ نے یہ بھی بارہا دفعہ سنا. جو مسائل آپ نے جلسوں میں سن رکھے ہیں ان کے بارے میں زیادہ توجہ نہیں کروں گا. آپ یہ دعا کرتے ہوئے نکلے تھے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. میرے مالک اب تو رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپا کے نکل رہا ہوں، لیکن جب دوبارہ مکہ شہر میں آؤں تو میرے مالک میں اس حالت میں نہیں آنا چاہتا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پڑھتے ہو نا؟ پھر جب آئے تو اس طرح منصوبہ بندی فرمائی کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی. اس طرح آپ تشریف لائے. جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جو اس وقت یثرب تھا وہاں گئے، وہاں کے حالات بھی ایسے تھے کہ اس قدر فرقہ واریت کہ 2 بڑی مذہبی جماعتیں، 2 بڑے گروہ، 2 بڑے فرقے ایک دوسرے کا وجود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وہم یتلون الکتاب. یہودی کہتے تھے عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں، پرلے درجے کے بے دین، حتیٰ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی بھی توہین کیا کرتے تھے فرقہ واریت میں آ کر. اور عیسائی کہتے تھے یہودیوں کے پلے کچھ بھی نہیں. یہ تھی فرقہ واریت کی فضا. جب آپ ہجرت کر کے وہاں جاتے کوئی اور ہوتا
کو پیشاور خطیب ہوتا، وہ سمجھتا بڑا موقع ہے، بھڑکاؤ، لڑاؤ اور مارکیٹ اپنی تیز کرو، کو اور ہوتا۔ وہ پیغمبر تھے، وہ سب سے بڑے دانشور، سب سے بڑے خیر خواہ، سب سے بڑے سمجھدار، سب سے بڑے اتحاد کے داعی۔ وہاں جب آپ گئے، جس طرح آپ کا پھر استقبال ہوا، کوئی دنیا دار لیڈر ہوتا تو لاشیں تڑپ جاتے، اسی طرح ہی ہے نا۔ جس طرح آپ کا استقبال ہوا، نوجوان گبھرو لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ پردہ نشین عورتیں، کافر ہونے کے باوجود بھی ان میں پردہ تھا، وہ پردہ نشین عورتیں مکانوں کی چھتوں کے اوپر بیٹھی ہوئیں، وہ معصوم بچیاں آپ کی آمد کا ترانے گا رہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اس استقبال، اس اعزاز اور اس اقبال کے ساتھ مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں اور پہلے قباء میں ٹھہرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ مجھے بھی معلوم ہو رہا تھا اور میں اس انتظار میں تھا کہ کب وہ شخصیت آئے، اور میری طبیعت میں بڑی بے چینی، بڑا اضطراب۔ کیوں؟ کہ مدینے آنے سے پہلے آپ کے بارے میں یہ پراپیگنڈا کیا گیا۔ ذرا سنو، پراپیگنڈا یہ کیا گیا، یفرق بین المرء و زوجہ، کہ جو آدمی آ رہا ہے اس نے بیوی کو خامد کے ساتھ، بھائی کو بھائی کے ساتھ، بیٹے کو باپ کے ساتھ، عزیزوں کو عزیزوں کے ساتھ لڑا دیا ہے۔ بظاہر تو یہ پراپیگنڈا ان کا بظاہر لفظی اعتبار سے تو صحیح تھا، ناراض نہ ہونا، اس کو سمجھ لو ذرا، کہ مکہ معظمہ میں یہی کچھ ہوا تھا نا، باپ مسلمان ہوا تو بیٹا کافر، چھوٹا بھائی کلمہ پڑھ چکا ہے تو بڑا جو ہے وہ دشمن، یہی فضا پیدا ہو گئی تھی نا۔ انہوں نے اس فضا کو غلط استعمال کیا، اللہ کے پیغمبر کے خلاف نفرت کے طور پہ استعمال کیا۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں یہ ماحول میرے سامنے بھی تھا، اور میں اس انتظار میں تھا کہ وہ شخصیت آئے، نہ معلوم کیا ہو جائے، کتنے لاشیں تڑپ جائیں۔ جب آپ تشریف لائے، میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، اور میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے مہرے کا اندازہ کیا۔ دانا آدمی تھے، پہلی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، اپنے فرقے میں بڑے دانشور تھے، ایک لمحہ میں سمجھ گئے کہ یہ چہرہ گرامی، یہ عالی مرتبہ شخصیت فرقہ واریت کی بات نہیں کر سکتی، یہ لوگوں کو لڑانے کے لیے نہیں آئے۔ یہ تھا ماحول، اور پھر ماحول کے اندر یکدم تبدیلی بھی آ گئی۔ جو پہلے ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اب وہ متفق ہو گئے، اللہ کے پیغمبر کے خلاف متحد ہو گئے۔ اب کیا نعرہ ہے ان کا؟ پہلے وہ تھا، اب کیا ہے؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا۔ اس ماحول میں آپ نے کام کیا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے جن کی کاوشوں سے یہ جماعت یہاں تک پہنچی، جن کی محنتوں سے یہ مسجدیں بنی، جن کی جد و جہد کے ثمرے میں یہ دعوت اتنی عام ہو گئی، وہ بھی ایسے ہی کام کیا کرتے تھے حوصلے کے ساتھ۔ ان نوجوانوں کو تو معلوم نہیں، ہم نے وہ گھرانے اور بزرگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اس دعوت کی خاطر، اس مسئلے کی خاطر
اپنی جوان بیٹیوں کو طلاقیں دلوانی منظور کر لیں، مگر وہ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ تب جا کے مجھے معاف کرنا، یہ روایتی جلسوں سے کام نہیں ہوا۔ میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا، ان کے فائدے بھی ہیں۔ یہ روایتی انداز سے کام اتنا نہیں بڑھا، اس کے پیچھے کوئی لاجک تھی، کوئی اخلاص تھا، ایک محنت تھی، ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، جس وجہ سے یہ دعوت اتنے عرصے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اب اس ماحول میں آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، پہلے ایک دوسرے کو کافر، اب نبی علیہ السلام کے خلاف متحد ہو کے کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا۔ بھائی سمجھ لو، اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں سمجھ لو، اس کی بات نہیں ماننی، جنت یا عیسائیوں کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے۔ ہمارے ماحول میں بھی کبھی علماء جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے تھے نا کہ بچ کے رہنا، کبھی یہ ماحول تھا، لیکن اللہ نے یہ تبدیل فرما دیا۔ اب یہ جہالت کہیں کہیں نظر آتی، ایسے طرح ہی یہ تھا۔ تو آپ نے پہلا خطاب کیا فرمایا؟ پہلا خطاب، پھر میں دہرا کے آگے چلتا ہوں کہ اگر آپ دنیا دار لیڈر ہوتے یا عام خطیب ہوتے تو لاشیں طرف جاتے اس وقت جس طرح آپ کا استقبال ہوا ہے، مگر نہیں، خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور یکدم کیا فرماتے ہیں؟ افشوا السلام اطعموا الطعام۔ لوگوں کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ کیوں تمہارے چہروں کی رنگتیں بدلی ہوئی ہیں؟ کیوں منفی پراپیگنڈے پہ یقین کیے جا رہے ہو؟ آؤ میری دعوت میری زبان سے سنو۔ اور آج بھی جو بھی ہماری زبان سے ہمارا عقیدہ سنتا ہے، وہ سنانے والے میرے خطیب محترم ہوں، وہ سنانے والے شیخ الحدیث ہوں، کوئی بھی اگر اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ اور بھائیوں اس طلب کے ساتھ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، انشاءاللہ ہزاروں لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن شرط اول یہ ہے کہ انداز ٹھیک ہونا چاہیے، جس کے بارے میں آپ کو فرمایا جائے کہ ادعو الی سبیل رب، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ چنانچہ کتنی بڑی دانائی ہے، یہ بھی نہیں تانا دیا کہ مجھے پتہ ہے تم میرے بارے میں کیا باتیں کر دو۔ میرا خطیب ہوتا، ہمارے نادان خطیب کیا کہتے ہیں؟ اور درود پڑھو، انہوں نے بھی پتہ لگ جائے بھی پڑھ دینے، لا دنائی ہے شیخ الحدیث صاحب، اے دنائی ہے۔ یعنی موٹی عقل والا بندہ بھی سمجھے کہ یہ تو بتلانے کے لیے درود پڑھتے ہیں ورنہ نہیں پڑھتے۔ یہ ہے نادانی کی باتیں، پیغمبر ان نادانیوں سے مبرہ ہوا کرتے تھے۔ صحیح دانشور دائی یہ چھوٹے چھوٹے جملے نہیں بولا کرتے، ان کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے، وہ اپنے دماغ میں وہ بات رکھتے ہیں اور مثبت جواب دیتے ہیں۔ یہاں مثبت جواب دیا جا رہا ہے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، سلامتی کا پیغام دے دو۔ یہ تھی آپ کی دعوت، یہ تھا آپ کا انداز کہ کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی طعنہ و تشنیع نہیں۔ اس لیے قرآن نے بار بار اس بات کی ہدایت فرمائی کہ منبر پہ بیٹھنے والے کو، تبلیغ کرنے والے کو، دین کے ورکر کو، دین کے داعی کو ان اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ دانائی اور حکمت
اور خیر خواہی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی جائے، جب ہم اس جذبے کے ساتھ دیں گے اور اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آرزو کریں گے، دعا کریں گے، ہماری زبان میں اللہ تاثیر بھی پیدا فرمائے گا اور اس کے نتائج بھی اللہ مرتب فرمائے گا۔ یہی اسلوب ماں باپ کو اولاد کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ یہی اسلوب اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب باپ بیٹے کی کوئی غلطی دیکھتا ہے، ایک دفعہ آرام سے، پھر دوسری دفعہ ایسے انداز سے کہتا ہے کہ باپ اور بیٹے کی قربت ختم ہو جاتی۔ یہ صرف ہمارے لیے نہیں، یہ ماں باپ کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ اللہ کے پیغمبر محبت کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے، بچوں کو بہت ہی اچھے اور نرم انداز میں بتلایا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں اس اسلوب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما جس کے بارے میں تو نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہمارے پیغمبر نے ہمارے لیے اسوہ چھوڑا ہے۔ پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ وہ چاہے گا تو لوگوں کے دل بدل دے گا، نہ چاہے گا تو ہم تو اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔